السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو بیٹا، یہ بیسک بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بھی ایشوز ہے ہم اس کے اندر سمجھنے کے لیے یہ بات کچھ پرنسپلز، جنرل پرنسپلز ذہن میں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، دین کا کوئی بھی حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم ہے، اسلام کا کوئی بھی حکم ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ جو ہے سمجھنے سے پہلے یا اس کو جو ہے اس کے بارے میں کچھ کامنٹ کرنے سے پہلے اپن کچھ چیزیں ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیشہ. رائٹ؟ اس میں یہ بات ہے سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیتا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر عمل، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تمام جو پرفیکٹ کوالٹیز ہے وہ اس کے ساتھ دیتا اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا؟ یعنی جو خاص طور پہ جو 4 کوالٹیز ہے اللہ تعالیٰ کی، جس کے اندر جو چیز ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے ہر حکم کے بارے میں سوچنے سے پہلے. پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم، اللہ تعالیٰ کی ہر بات اللہ تعالیٰ کے مکمل حکمت کے بیسس پہ رہتی. حکمت مطلب وزڈم. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کوئی سی چیز کب کیا کرنا، کس کو کیا بولنا، کس سے کیا کام لینا، کس کو کیا حکم دینا، یہ واٹ از دا بیسٹ تھنگ ٹو ڈو ان گیون سچویشن، یہ اس کو جو ہے حکمت بولتے ہو. دیر آر موسٹ اپروپریٹ تھنگ ٹو ڈو ایٹ دا موسٹ اپروپریٹ ٹائم اینڈ ہاؤ ٹو ڈو اٹ دا بیسٹ وے فار دا بیسٹ ریزلٹس. ٹھیک ہے، دیٹ از کالڈ ایز وزڈم. تو اب اللہ تعالیٰ جتنے بھی شریعت کے احکامات ہیں، جتنے بھی اپنے کو قرآن اور احادیث سنت کے اندر اپنے کو جتنے بھی احکامات ہیں، واٹ ایور اسلام آسکس us ٹو ڈو، یہ پورا جو ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اوپر بیسڈ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی انسان کی حکمت کے اوپر بیسڈ نہیں ہے، آپ کے جیسے، میرے جیسے، یا کوئی اور انسان کے جیسے آج کے. ٹھیک ہے نا؟ تو اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آل نوئنگ اینڈ آل وائز ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے جو آپ پہ نام ہے اس میں الحکیم بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو حکمت اللہ تعالیٰ کی سب سے میگزیمم رہتی اپنے سے. یو کی ناٹ کمپیئر اللہ تعالیٰ کی حکمت سے. ہم اپنی حکمت کو کبھی بھی کمپیئر نہیں کر سکتے. وی آر نتھنگ بفور اللہ تعالیٰ. رائٹ؟ اللہ تعالیٰ از انلمیٹیڈ، اللہ تعالیٰ از انباؤنڈیڈ، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ اسی کو بولتے ہیں آپ جو اللہ تعالیٰ کسی لمٹ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے نا؟ اس کی کوئی کوالٹی بھی لمیٹیڈ نہیں رہتی کسی بھی طریقے سے، کوئی ویکنیس کا شکار نہیں رہتی، کوئی کمزوری، کوئی نقص نہیں رہ سکتا اس کے اندر، کوئی امبیلنس نہیں رہ سکتا اللہ تعالیٰ کی حکمت میں، اس کی سمجھ میں، اس کی نالج میں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ بات ہم سب سے پہلے ہمارا عقیدہ ہے ایز مسلم کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم، اللہ تعالیٰ واٹ ایور ہی سیز، اس کے اندر جو ہے الٹیمیٹ حکمت ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی چیز اس کو کنٹراڈکٹ کرنے والی ہے وہ ڈیفینیٹلی ول ناٹ بی اکارڈنگ ٹو دا حکمت، اٹ ول ناٹ بی دا اپروپریٹ تھنگ. ٹھیک ہے؟ سو کیونکہ وی کی ناٹ کمپیٹ ود اللہ تعالیٰ ان ہز حکمت ایٹ آل. کوئی مخلوق بھی، دنیا کا سب سے بڑا انٹلیکچوئل، دنیا کا سب سے بڑا فلاسفر کوئی بھی ہو، نو بڈی کین ہیو حکمت ایز مچ ایز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کوئی مخلوق بھی، کیونکہ پوری مخلوق اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے نتھنگ ہے. ٹھیک ہے نا؟ وی آر نتھنگ وین کمپیئر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سو پہلی بات حکمت ہو گئی. تو شریعت کے شریعت کے ہر حکم میں حکمت ہے، میگزیمم حکمت ہے، اینڈ وہی حکمت کا جو ہے تقاضا ہے اس ٹائم پہ. سیکنڈ چیز جو ہے علم. علم از نالج. اللہ تعالیٰ کو پاسٹ کا اور فیوچر کا اور پریزنٹ کا اور ظاہری یعنی کہ سپرفیشل اور ڈیپ لیول کا ہر قسم کی، ہر ایسپیکٹ کا، ہر اینگل کی نالج اللہ تعالیٰ کی پرفیکٹ رہتی. اللہ تعالیٰ کا علم ہر ایسپیکٹ کے بارے میں، ہر مسئلے کے بارے میں، ہر ایشو کے بارے میں موسٹ پرفیکٹ ہے. ٹھیک ہے نا؟ جبکہ انسانوں کا علم، پورے انسانوں کا علم آپ ایڈ بھی کر دیے نا، شروع سے لے کے آخر تک کے انسان جتنے پیدا ہوئے اور پیدا ہوں گے، ان پوروں کی نالج کو آپ ایڈ بھی کر دیے تو دیٹ ول بی نتھنگ کمپیئر ٹو دا نالج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیونکہ وین یو ڈیوائڈ اینی تھنگ بائی انفینٹی اٹ ول بی نتھنگ. اللہ تعالیٰ کی نالج تو انفینٹ ہے اور ہم سب کی نالج فائنائٹ ہے. So you cannot compare a finite thing with infinite, right? So totally ہم کو جو ہے ہمارا ایمان ہے، ہمارا جو ہے یقین ہے ایز مسلمس کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی علم جو ہے ہر چیز پہ جو ہے سب سے زیادہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کوئی بھی حکم جو دیا شریعت کے اندر انسانوں کو، پورے ہر حکم کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی الٹیمیٹ اور موسٹ دا گریٹسٹ نالج اس کے ساتھ ہے. وہ نالج کے بیسس پہ اللہ تعالیٰ دیا. ٹھیک ہے نا؟
تو شریعت کے حکم میں ایٹ موسٹ میکزیمم وزڈم بھی رہتی، چاہے وہ ہم کو اب سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی، کیونکہ ہماری نالج لمیٹڈ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ انسانوں کی نالج، انسانوں کی انڈرسٹینڈنگ کیپیبلٹی بہت لمیٹڈ ہے، بہت لمیٹڈ ہے. ہم آج تک انسان ایز اے ہیومن بینگ وی could not even understand a proper full total functioning of a human cell also. انسان کے باڈی کا ایک سنگل سیل کو بھی جو ہے ہم کمپلیٹ اس کو انریول اور ٹوٹلی اس کو کمپلیٹ اس کے انڈرسٹینڈنگ ہم کو حاصل نہیں ہوئی پرفیکٹلی آج تک. ٹھیک ہے نا؟ اسٹل وی آر لرننگ ان ایوری اسپیئر آف ہیومن نالج. وی آر اسٹل لرننگ، وی آر اسٹل لرننگ، وی ڈونٹ نو اینی تھنگ. ایون دا یونیورس کتنا واسٹ ہے، یونیورس کے بارے میں بھی جو ہمارے انسان کی نالج ہے، انسپائٹ آف سو مینی ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف سیٹلائٹس اینڈ بگ ٹیلیسکوپس اینڈ آل دیٹ، ہماری نالج جو یونیورس کے بارے میں ہے وہ بالکل نتھنگ ہے بولتے ہیں آج کے سائنٹسٹ. سمجھے نا؟ اٹس ویری ویری ٹائنی، وی ڈونٹ نو مچ ایٹ آل. ہماری نالج بہت کم ہے. سو انسان جب اپنے خود کے باڈی کے بارے میں نالج اس کی بہت کم ہے، اور جب اس کی کائنات کے، اس کے سراؤنڈنگس کے بارے میں بھی اس کی نالج بہت لمیٹڈ ہے، تو پھر انسان کی زندگی کیسا گزارنا، کیسا نہیں گزارنا، انسان کے لیے الٹیمیٹ سکسیس اور ہیپینس کس میں ہے، کس میں نہیں ہے، انسان کیا کیسا زندگی گزارے تو انہیں سوسائٹی میں اس کی جو ہے ایکویلیبریم رہ سکتا اور بیلنس رہ سکتا اور سب کے لیے اس میں خوشحالی رہ سکتی اور سب کے لیے انصاف رہ سکتا، اور کیسے اعمال سے جو ہے انسانیت کے اندر جو ہے فتنے پیدا ہو سکتے، پریشانیاں پیدا ہو سکتے، ظلم پیدا ہو سکتا، امبیلنس ہو سکتا. یہ پورا نالج جو ہے اپنی نالج بہت کم ہے اس بارے میں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نوز ایوری تھنگ، ہی از آل نوئنگ. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اسلام کا ہر حکم اللہ تعالیٰ کی الٹیمیٹ نالج کے بیسس پہ ہے، وہ انلمیٹڈ نالج ہے، اور اس کے کمپیریزن میں ہماری نالج کچھ بھی نہیں ہے. سو وی کی ناٹ چیلنج اللہ تعالیٰ حکم ان اینی ایسپیکٹ، ان اینی وے، کیونکہ ہم وی ڈونٹ نو اینی تھنگ، وی جسٹ ٹاکنگ. ہماری جو ڈیزائرس ہے، ہمارے جو یہاں سے وہاں سے دیکھ لیے ہم، وہ چیزوں کے بیسس پہ ہم لوگ بات کرتے جنرلی، ہے نا. ہماری جو لمیٹڈ لائف ایکسپیرینس ہے، یا ہم جو لوگوں کو دوسروں کو دیکھے یا کہیں کبھی کچھ تھوڑا بہت پڑھ لیے، اس کے بیسس پہ ہم بات کرتے. ہیومن ایکسپیرینس از ٹوٹلی ویری لمیٹڈ اینڈ ویری امبیلنسڈ اینڈ ون سائڈڈ، ہے نا. نو ہیومن بینگ کین کلیم دیٹ آئی ایم ٹوٹلی انبائسڈ ان آلویز. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو شریعت کا ہر حکم اللہ تعالیٰ کی پرفیکٹ نالج کے بیسس پہ رہتا، اور یہ ہمارا یقین ہے. اوکے. تھرڈ چیز یہ کہ شریعت کا ہر حکم اللہ تعالیٰ کی الٹیمیٹ انصاف کے بیسس پہ ہے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ الٹیمیٹ انصاف کرنے والا اللہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ انصاف کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نہیں ہو سکتا، فرشتے بھی نہیں ہو سکتے. سمجھے آپ؟ تو اللہ تعالیٰ کیونکہ انصاف کرنا، عدل انصاف کرنا، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے خود فرما دیا قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ پہ جو ہے انصاف لازم کر لیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے انصاف کرنے کا وعدہ کیا انسانوں کے ساتھ. سو اللہ تعالیٰ کا شریعت کا جتنے بھی احکامات ہیں وہ پورے دے آر دا پرفیکٹ جسٹس، دے آر دا پرفیکٹ بیسڈ آن پرفیکٹ انصاف. ٹھیک ہے؟ اب انصاف کا مطلب یہ نہیں کہ پرفیکٹ ایکوالٹی یا پرفیکٹ سملیرٹی. اب لوگ جو ہے اکثر کنفیوز ہوتے. انصاف مطلب جسٹس مطلب جس انسان کو جو چیز ملنا چاہیے، جو چیز انسان ڈیزرو کرتا، اس کو اللہ تعالیٰ وہ دیتا in the most perfect way. That is called as justice. یہ نہیں کہ چھوٹے بچے کو جتنا کھانا دینا چاہیے بڑے بچے کو بھی اتنا کھانا دینا چاہیے. آپ ایسا نہیں کرتے. پیرنٹ جو ہے اب ایک 3 سال کا بچہ ہے، اس کو کتنا کھانا فیڈ کرتے ہیں آپ، اور جو ایک آپ کا ایک ٹینیجر ہے اگر سے 16 سال کا 17 سال کا، اس کو کتنی ریکوائرمنٹ رہتی کیلوریز کی، اٹ ول بی ٹوٹلی ڈفرینٹ، رائٹ. تو پیرنٹ اگر سے بھائی انصاف کرنا چاہیے، دونوں بچوں کو سیم کھانا دو، سیم اماؤنٹ آف پروٹین، سیم اماؤنٹ آف کیلوریز دو، سیم اماؤنٹ آف فوڈ دو دونوں کو بھی. ایسا نہیں چلتا ہے نا. جس کی جو ریکوائرمنٹ ہے، جس کے لیے جو چیز بیسٹ ہے، اللہ تعالیٰ وہ دیتا. تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا ہر دنیا کا جتنے بھی اللہ تعالیٰ جتنے بھی احکامات بنائے شریعت کے اندر، وہ پورے احکامات الٹیمیٹ جسٹس کے بیسس پہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ویسا جسٹس کوئی بھی نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا، اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتا. ہم کو بظاہر کوئی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہوں گی، بٹ دیٹ از بیکاز آف آور اون ڈیفیشینسی آف انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے؟
اینڈ یہ تین چیزیں ہو گئی کہ شریعت کا ہر حکم اللہ تعالیٰ کے الٹیمیٹ جو ہے میکزیمم وزڈم کے بیسس پہ ہے, میکزیمم نالج کے الٹیمیٹ نالج کے بیسس پہ ہے, کمپلیٹ نالج کے بیسس پہ ہے. اینڈ تھرڈ, اللہ تعالیٰ کا ہر حکم جو ہے کمپلیٹ ابسولوٹ انصاف, ابسولوٹ جسٹس کے بیسس پہ ہے. دا موسٹ اپروپریٹ جو چیز ہو سکتی وہ ہے. اور فورتھ آپ کوالٹی اللہ تعالیٰ کی ذہن میں رکھیے, جو اللہ تعالیٰ جس کے ہر حکم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہر عمل کے ساتھ ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت. اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. قرآن مجید میں ہے, احادیث میں ہے, کئی احادیث ہم کو ملتے ہیں اس کے بارے میں. قرآن کی جگہ جگہ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن شروع ہوتا ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں ڈومیننٹ رہتی. یعنی شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی غلبہ رہتا, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مطابق رہتا ہو حکم, ہر حکم شریعت کا. چاہے وہ آپ کو بظاہر جو ہے اٹ میں لک لائک اٹ از اے ویری ٹف رول, اور اٹ میں لک لائک اٹ از سم تھنگ ویری ہارش, بٹ اسٹل یہ ذہن میں رکھیے آپ کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہے, اور اس سے زیادہ رحمت کوئی نہیں کر سکتا. یعنی جیسا کہ آپ ایون جو پنشمنٹس کے جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے, جیسا کہ اب چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے شریعت کے اندر, تو اس کے اندر, اور یا مرڈر جو کرا اس کی بھی جو ہے اس کو بھی جو ہے ڈیتھ پینلٹی ہے اسلام میں, جو دوسروں کا قتل کرا تو اس کے اندر بھی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرمایا قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جہاں پہ قصاص کا حکم بیان کیا اللہ تعالیٰ, جہاں پہ ڈیتھ پینلٹی کا بیان کیا, اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے بیان کیا کہ اس میں جو ہے تمہارے لیے حیات ہے, تمہارے لیے ایکچولی لائف ہے. تم کو یہ دکھ رہا ہے ڈیتھ پنشمنٹ ہے, یہ ڈیتھ پینلٹی ہے مرڈرر کے لیے, بٹ ایکچولی اس کے اندر دیر از لائف فار یو بولے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر, وہ آیت کے اندر. ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ وی میں ایز ہیومن بینگس our understanding of things will be very limited and very short sighted and very one sided. ٹھیک ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو جو اللہ تعالیٰ بنایا ہے وہ it is based upon all these things, and اس کی رحمت بھی جو ہے اس کے اندر ڈومیننٹ رہتی. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرنا چاہ رہا ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم کو شریعت دیا. پہلے سب سے پہلی بات تو شریعت کا جو جتنے بھی رولز ہے اللہ تعالیٰ کے اسلام کے جتنے بھی لاز ہیں, رولز ہیں, وہ پورے دے آر اے مینیفیسٹیشن آف اللہ تعالیٰ انلمیٹیڈ رحمت فار انسان. اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے انسان کے لیے, اور رحمت ہے, شفقت ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم پہ ترس کھا کے ہم کو جو ہے بتا دیا راستہ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. ورنہ گھر سے اللہ تعالیٰ ہم کو چھوڑ دیتا بغیر گائیڈ کرے کہ کیسا بھی زندگی گزار لو بول کے, تو یو کین امیجن کتنا دنیا میں اور جو ہے ظلم ہوتا. میکزیمم کوئی لا نہیں رہتا تھا, کوئی رول نہیں رہتا تھا, جو منمانی انسان رولز بناتے تھے. آج جو جس طرح سے ہو رہا دنیا کے اندر کہ لوگ جہاں پہ بھی اپنی منمانی رولز بناتے, کتنا ظلم ہوتا لوگوں کے اوپر, آپ دیکھ لیجیے. اور خود جو آج کل اپنے آپ کو جو فریڈم اور ڈگنیٹی اور وومن رائٹس اور ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے جو کنٹریز ہیں آج, وہ لوگ خود جو ہے کتنا فلسطین پہ, غزہ پہ کیسا ظلم کر رہے ہیں, بربرزم کر رہے ہیں, اور اس کا کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. اور 1 سال سے زیادہ لوگوں کو, بے قصور بچوں کو, عورتوں کو, سب کو مار رہے ہیں. اور پھر جو ہے آگے بولتے ہیں کہ وی سپورٹ ہیومن رائٹس, وی سپورٹ وومن رائٹس, وی سپورٹ چائلڈ رائٹس بول کے, لبرلزم ہے ہمارے پاس, ہم سب یہ ہے وہ ہے بول کے باتیں کرتے ہیں. خالی پورے جتنے بھی ورلڈ لیڈرس ہیں ان لوگوں کے, ہے نا, پورے دے آر آل ہپوکریٹس. پورے جو ہے خالی بات ہے, کیونکہ جہاں انسان اپنے رولز بناتا نا, وہاں پہ کیسا بھی ناانصافی ہوتی, وہاں پہ کیسا بھی جو ہے غلطی ہوتی, وہاں پہ کیسا بھی جو ہے گمراہی ہوتی. اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رولز, اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی غلطی کی, کوئی ناانصافی کی, کوئی زیادتی کی, اور کوئی جو ہے خرابی کی. یہ سو ہم کو یہ ہمارا ایمان ہے. ایز مسلم وی بلیو that everything that Allah Ta'ala does, Allah Ta'ala, every rule that Allah Ta'ala has given us for following as Islam, in Islam as Muslims, پوری شریعت ہم کو ہمارے پہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کی جو ہے بہت بڑی مرسی ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے آپ, ہر حکم شریعت کا اللہ تعالیٰ کی الٹیمیٹ حکمت کے بیسس پہ رہتا, اللہ تعالیٰ کی الٹیمیٹ نالج کے بیسس پہ رہتا, اللہ تعالیٰ کی ہم پوری پرفیکٹ جسٹس کے بیسس پہ رہتا, اور اللہ تعالیٰ کی ہم سے جو محبت ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی ہم پہ جو رحمت ہے, میکزیمم رحمت, اس کے بیسس پہ رہتا. وہ پوروں کا کمبینیشن شریعت کا ہر حکم ہے. شریعت کا ہر حکم جو چاہے ہم کو بظاہر ہم کو ڈیفیکلٹی دیتی ہوں گی اس کے اندر, بٹ اٹ از الٹیمیٹلی یہ پورا اس کے اندر بیسس اٹ از انبلٹ ان اٹ.
پورے شریعت کے پورے احکامات کے اندر انبلٹ ہے یہ پوری چیزیں، ٹھیک ہے نا. سو یہ چیز ذہن میں رکھیے پلیز. جتنے بھی آپ کو شریعت کے رولس کے بارے میں ہم کو سوچیں انالائز کریں گے ہم، تو وی ہیو ٹو کیپ دس تھنگ ان مائنڈ فرسٹ آف آل. ٹھیک ہے، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا رولس given by the most ultimate creator of all human beings. پوری یونیورس کو، پوری کائنات کو بنانے والا ایکتا تنہا مالک ہے جو ہم کو یہ رولس دیا، اور اسی میں ہم کو ہماری کامیابی ہے بول کے آلریڈی وہ بول دیا، اور ہم کو اس پہ عمل کرنے میں ہی ہماری الٹیمیٹ کامیابی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ ہمارا کمپلیٹ ایمان رہنا چاہیے اس بارے میں. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ کہ کمنگ ٹو یور اسپیسیفک کوشچنس، ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ اسلام جو ہے کبھی بھی ڈفرینٹ گروپس آف پیپل کے بیچ میں کمپٹیشن یا ایک کانفلکٹ کریٹ نہیں کرتا جیسا کہ ویسٹرن آئیڈیالوجیز کرتے. ٹھیک ہے نا، ویسٹرن آئیڈیالوجیز جیسا کہ کمیونزم ہے. واٹ کمیونزم ڈز؟ اٹ کریٹس کانفلکٹ بٹوین ورکرس اینڈ فیکٹری اونرس، دا ویلدی اینڈ دا پور. ان کے بیچ میں کانفلکٹ کریٹ کر کے، کلاس کانفلکٹ کریٹ کر کے وہ لوگ جو ہے اپنی آئیڈیالوجی بناتے اور اپنا رول پورا بناتے ہیں اس کے بیسس پہ. تو ہمیشہ پیپل دس ریچ اینڈ پور ول بی فائٹنگ ان دیئر آئیڈیالوجی، ان دیئر سسٹم. ویسے جو ہے فیمنزم کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے اندر کیا ہے، دس آئیڈیالوجی بیسیکلی ویسٹرن آئیڈیالوجی ہے فیمنزم کی. یہ بیسڈ اپان کانفلکٹ اینڈ کمپٹیشن بٹوین میلز اینڈ فیمیلس. ان کا کانسیپٹ ہے بیسک کہ دیر از ایٹرنل conflict, there has to be eternal conflict between the males and females. ان کا جو بیسک فلاسفی ہے. سو وہ فلاسفی کے بیسس پہ جو ہے وہ لوگ پوری اپنی آئیڈیالوجی قائم کرے فیمنزم کی. تو دیٹ از وائی اٹ ہیز سچ امبیلنس ٹوٹلی. جبکہ اسلام جو ہے اٹ از ناٹ بیسڈ اپان کانفلکٹ اور کمپٹیشن بٹوین دا ٹو جینڈرس. ٹھیک ہے، اسلام از بیسڈ اپان کوآپریشن اینڈ کمپلیمنٹنگ ایچ ادر. ٹھیک ہے، چاہے وہ میل فیمیلس ایز ہسبینڈ اینڈ وائف ہو گھر کے اندر، چاہے وہ ایز بردرز اینڈ سسٹرز ہو، چاہے کسی بھی رشتے میں ہو. ٹھیک ہے نا. تو اپنے پاس اسلام میں کانسیپٹ یہ ہے کہ آل ہیومن بینگس آر کریچرس آف اللہ، آل آر کریٹڈ ٹو سرو اللہ. چاہے آپ میل ہو چاہے فیمیل ہو، قرآن مجید میں صاف صاف لکھا ہوا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سمجھ کے پڑھتے نہیں. ہم جو ہے قرآن کی تفسیر بھی نہیں پڑھتے. ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری کے بارے میں نہیں پڑھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفس کے بارے میں، ان کی بیٹیوں کے بارے میں، ان کے لائف صحابیات کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے نہیں. سو وی ڈونٹ نو ایکچولی موسٹ آف دا مسلمس ٹوڈے انفارچونیٹلی. حالانکہ دنیا کی چیزیں بہت پڑھ لیتے ہیں وہ لوگ، لیکن دین کے معاملے میں دے ڈونٹ ایکوائر پراپر نالج فرام کریکٹ سورسز. کریکٹ اسلامک اسکالرس سے وہ لوگ پوچھتے نہیں، بات نہیں کرتے، اور اس اچھے اسلامک اسکالرس کے، اتھینٹک اسلامک اسکالرس سے کتابیں نہیں پڑھتے، قرآن کی تفسیر نہیں پڑھتے، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے. تو اس کی وجہ سے موسٹ آف اس وی ڈونٹ ہیو پراپر نالج. دیٹس وائی ہم لوگ جو ہے، جو دنیا والے جو ہم کو بول دیتے اسلام کے بارے میں یہ ہے وہ ہے یہ، وی بلیو دیٹ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وی شوڈ لرن اسلام فرام اٹس پراپر سورسز، فرام اتھینٹک سورسز لائک دا اسلام اتھینٹک اسکالرس، علماء. ٹھیک ہے نا. And we should read proper Quranic commentaries written by proper scholars. ٹھیک ہے. So then we'll understand کہ اسلام میں جو جینڈرز کا جو رول ہے، جینڈرز کا جو اللہ تعالیٰ جو بنا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پورے انسانوں کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، دونوں کا بھی رسپانسبلٹی یہ ہے، دونوں کا مقصد زندگی کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری، اللہ تعالیٰ کو اوبے کرنا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا دنیا کے اندر، تاکہ ہم کو آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے. یہ ہمارا مقصد ہے، پرپز ہے زندگی کا. دنیا میں ہم کو پیدا اس لیے کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہم کو. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ٹھیک ہے، یعنی بے شک ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں. عبادت یعنی مطلب اٹ انکلوڈس آل اوبیڈینس. ہر میٹر میں اللہ تعالیٰ کو اوبے کرنا، دیٹ از عبادت. ٹھیک ہے، انکلوڈنگ دا نماز اینڈ روزہ اینڈ ایوری تھنگ، اینڈ آلسو پریکٹیکل لائف میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرنا. تو اسلام از ناٹ لمیٹیڈ ٹو جسٹ عبادات. اسلام گائیڈز اس آن ایوری ایسپیکٹ آف لائف. ٹھیک ہے، آپ بیوی بچوں سے کیسا رہنا، آپ اپنے بچوں کی پرورش کیسا کرنا، آپ گھر میں کیسا رہنا، آپ باہر کیسا رہنا، پیسے کیسا کمانا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے،
آپ جو ہے کیا چیزیں کھا سکتے, کیا چیزیں نہیں کھا سکتے, آپ لین دین میں بزنس میں کیسا آپ بزنس کرنا چاہیے, کیسا بزنس نہیں کرنا چاہیے, اور آپ کیسا جو ہے پولیٹکس کرنا چاہیے, کیسا آپ جو ہے وار اور پیس کے بارے میں بھی کیسا کرنا چاہیے ڈیسیشن صاحب, کسی سے لڑائی ہوا تو لڑائی کے لیے کیسا کیا گائیڈنس ہے, اور کسی سے جھگڑا ہوا تو جھگڑے کو کیسا ریزالو کرنا چاہیے, کانفلکٹ ریزولوشن کا کیا میتھڈالوجی ہونی چاہیے, یہ سارے چیزیں, نکاح کیسا, طلاق کیسا, ہر چیز کا رول اپنے پاس اسلام میں جو ہے ہر چیز کی گائیڈنس ہے, فرام مائکرو لیول ٹو میکرو لیول. ٹھیک ہے, تو یہ چیز جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے ہم لوگ. اینڈ سو ان دس وے یہ بات آپ بیسک سمجھیے, آپ کانسیپٹ کہ اسلام میں انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کرنا ہے. ہم بوتھ ایز میلز ایز فیمیلز, بوتھ میلز کے لیے بھی وہی حکم ہے, فیمیلز کے لیے بھی سیم حکم ہے کہ ہم دونوں کا مقصد وہی ہے, پورے جینڈرز کا, دونوں جینڈرز کا مقصد وہی ہے, ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. اب راضی کرنے کے اللہ تعالیٰ جو ہے میلز کو, آپ دیکھیے اگر سے اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہی کوڈ ہیو میڈ اے سنگل جینڈر, رائٹ. اللہ تعالیٰ کوڈ ہیو کریٹڈ اے سنگل جینڈر, میل الگ فیمیل الگ بنانے کی کیا ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ چاہا, اس کی وزڈم سے, اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے اس کی حکمت سے اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو میک ٹو جینڈرس, رائٹ, ون میل ون اندر فیمیل, اینڈ بوتھ ول بی ڈفرینٹ. دونوں کو ڈفرینٹ بنایا ہے اللہ تعالیٰ. سملیرٹیز جہاں پہ ہے وہاں پہ ڈفرینسز بھی کئی ہے دونوں کے بیچ میں, رائٹ. دیٹس وائی یو ہیو ٹو ڈفرینٹ جینڈرس, ہے نا. آپ باڈی کے لحاظ سے, فزیکل اناٹومی کے لحاظ سے, فزیولوجی کے لحاظ سے, ہارمونس کے لحاظ سے, ان لوگوں کی ایون انٹلیکچوئل ایبلٹی کے لحاظ سے بھی ڈفرینسز رہتے, ایموشنالٹی, ایموشنس ہینڈل کرنے کے تعلق سے بھی اس کے اندر بھی ڈفرینسز رہتے, سائیکالوجی میں بھی ڈفرینسز رہتے میلز اینڈ فیمیلز کی کئی چیزوں میں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اٹس کوائٹ نون کہ میلز اینڈ فیمیلز میں بہت ڈفرینسز ہے کئی چیزوں میں ان لوگوں کے. تو ان دونوں کے الگ الگ رول کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی باڈی کو بنایا اور ان لوگوں کی قابلیتوں کو دیا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ایبلٹیز بنایا, ان لوگوں کے ایٹیٹیوڈس کو, ان لوگوں کے پورے جو ہے صلاحیتوں کو بنایا. اللہ تعالیٰ جو رول ان لوگوں کو سوسائٹی میں کرنا چاہیے اس لحاظ سے دیا, دونوں کو الگ الگ دیا. میل کی رسپانسبلٹی پرائمریلی اسلام میں یہ ہے, اسلام میں نہیں بلکہ پوری ہیومن ہسٹری تھرو آؤٹ اگر سے آپ دیکھیں گے شروع سے لے کے اب تک, تو میجورٹی ہیومینٹی جو ہے, بلکہ آلموسٹ انٹائر ہیومن ہسٹری میں آپ دیکھیں گے تو میلز ہیو دی رسپانسبلٹی آف ارننگ, آف فائنڈنگ دا فوڈ اینڈ شیلٹر اینڈ پروٹیکشن آف دیئر فیملیز. اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنا, اپنی فیملی کو پرووائڈ کرنا, ان کی دیکھ بھال کرنا, ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا, ان کے لیے رہنے کا انتظام کرنا, ان کے لیے علاج کا انتظام کرنا, ان کے پریشانیوں کو جو ہے سالو کرنے کی کوشش کرنا, ان کو دوسرے ڈینجر سے ان کی پروٹیکشن کرنا. یہ میلز کی رسپانسبلٹی رہی شروع سے, انسانیت کے شروع سے. اور عورتوں کی رسپانسبلٹی یہ رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, اور دین میں بھی, اسلام میں بھی یہ ہے پرائمری رسپانسبلٹی. اور انسان ہیومن سوسائٹی آپ پورے کمیونٹیز میں دیکھیے, آپ ایسی ہے, چاہے وہ ہندوازم ہے, چاہے آپ جو ہے کوئی بھی ریلیجن ہے, کرسچینٹی ہے, چاہے کوئی بھی جوڈائزم ہے, آپ کوئی بھی ریلیجن لے لیے, جتنے ٹریڈیشنل سوسائٹیز تھے پوری سوسائٹی دنیا کے شروعات سے لے کے آج تک, ہیومن سوسائٹی کے اندر یہی رول رہا کہ ویمن ہیو بین دا given the responsibility of taking care of the home, taking care of the children, bringing up children and safeguarding their children, and تربیت کرنا بچوں کی, بچوں کو صحیح تعلیم دینا, اور بچوں کو جو ہے انسان بنانا, صحیح طرح سے انسانیت سکھانا بچوں کو, اور بچوں کو دین سکھانا, اور ٹیک کیئر کرنا, نرش کرنا. ٹھیک ہے, یہ چیزیں انٹرنل میٹرز کو گھر کے پورے دیکھنا, اس کو اسٹیبلائز کرنا, اس کی رسپانسبلٹی لینا, یہ عورت کو یہ رسپانسبلٹی دی گئی. ٹریڈیشنلی آل سوسائٹیز ہیو ڈن اٹ, اینڈ اسلام میں بھی یہی رول ہے. آپ دیکھیے صحابیات کے اکثر میجورٹی آپ لائف دیکھیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کی آپ لائف دیکھیں گے, ان کی رسپانسبلٹیز. اور رسول اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے چہیتی بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا, جس کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو ہے جنت کی عورتوں کی سردار ہے, بولے رسول اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے بارے میں. تو ان کی بھی آپ اگر ایسے لائف دیکھیں گے, ان کے جو ہسبینڈ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ, ان کی دونوں کی آپ لائف دیکھیں گے تو کلیئر ہے کہ حضرت علی کے بارے میں فرمایا, رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کہ آپ یو شوڈ ٹیک کیئر آف دی آؤٹ سائڈ ورک, کمانا, پیسے کما کے لانا, اور محنت کرنا, اور جتنے بھی باہر کے افیئرس ہے گھر کے وہ پورے ٹیک کیئر کرنا جو ہے حضرت علی کی رسپانسبلٹی پہ رسول اللہ علیہ وسلم. اور پھر حضرت فاطمہ کو بولے کہ آپ یو شوڈ ٹیک کیئر آف دا ہوم, آپ بچوں کو سنبھالو, گھر میں دیکھو, گھر کو دیکھ بھال کرو صحیح طرح سے,
That is a primary responsibility given in the شریعت. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ دونوں چیزیں دی گئی کیونکہ دونوں کی جو ہے اپنی اسی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان کی باڈی کو بھی بنایا. آپ دیکھ لیجیے, A male, if he wants, even if he wants, he cannot bear children, right? انسان کوئی مرد بھی جو ہے he cannot get pregnant, he cannot feed the children, he cannot. عورت کو جو اللہ تعالیٰ دیا اس کی باڈی میں اللہ تعالیٰ سے رکھ دیا کہ she will bear children and she will feed the children and she will take up care of the children. And اس کی ایموشنل اسٹرینتھ بھی اللہ تعالیٰ ویسی بنایا عورت کی, اس کی ایموشنل کنسٹرکشن بھی ویسی ہے کہ عورت ہی جو ہے صبر سے بچوں کو جو ہے دیکھ بھال کر سکتی, چھوٹے بچوں کی. اب آدمی جو ہے اس کا اتنا اسٹرانگ ایموشن اس کے نہیں رہتے, اس کی ایبلٹی نہیں رہتی اتنی, ہی کیناٹ ڈو اٹ. تو اللہ تعالیٰ خود بایولوجیکلی بنا دیا ہے چیزیں, فزیولوجیکلی بنا دیا ہے چیزیں اللہ تعالیٰ کہ آپ کے رولس کیا ہے, ڈیفائن, اٹ ہیز بین ڈیفائنڈ آلریڈی بائی دا نیچر اٹ سیلف, بائی دا اللہ تعالیٰ آپ کی جو کریٹ کرا ہم کو نیچرلی, وہ کریشن میں جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو رکھ دیا وہ ڈیزائن کو. ٹھیک ہے نا. تو اب اس کے یہ دا پرائمری رول, یہ پرائمری رول ہے. اب ہم کو یہ ایز مسلمس ہمارا یہ رول ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے, دین ہم کو یہ ذمہ داری دیتا کہ ہم اپنے دونوں جو ہے اپنے اپنے رولس کو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات بیان کیے ہیں, جو مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی رسپانسبلٹی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان کو احکامات دیا, اور عورتوں کے شریعت کے رسپانسبلٹیز اللہ تعالیٰ ان کے لحاظ سے دیا. دونوں کو بھی جو احکامات دیا اپنے اپنے باڈی کے لحاظ سے, اپنے اپنے ایبلٹیز کے لحاظ سے, اپنی اپنی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز کے اعتبار سے. اور دیز آل بیسڈ اپان واٹ آلریڈی ہیو ٹولڈ ان دا فرسٹ ریکارڈنگ کہ دیز آل بیسڈ اپان اللہ تعالیٰ حکمت, الٹیمیٹ نالج اینڈ الٹیمیٹ رحمت اینڈ الٹیمیٹ انصاف. ٹھیک ہے. سو اسی لیے اب ہم انسانوں کے لیے کامیابی کا ایک راستہ ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ جس کو مردوں کو جو احکامات دیا وہ مرد پوری طرح سے اس کو نبھانا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ جو عورتوں کو جو احکامات دیا اللہ تعالیٰ عورتوں کو اس طرح سے پرفیکٹلی پورا کرنا چاہیے. اور بائی دس دے کین بوتھ اٹینڈ their salvation inshallah. They can both attain jannat and both attain spiritual level. دونوں بھی اسپریچولیٹی اور نیکی اور اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کر سکتے اپنے اپنے گیون ریسپانسبلٹیز کو صحیح طرح سے پورا کر کے, اور اس میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن مجید میں کہ ہم نے مردوں کو اور بیوی کے بارے میں بولا کہ بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے لباس ہیں, بولے اللہ تعالیٰ, رائٹ. لباس یعنی گارمنٹس, یعنی لباس. دیکھیے مرد کو بولا تم عورت کے لیے, تم اپنے بیوی کے لباس ہے. عورت کو بولا تم اپنے شوہر کے لباس ہے. لباس واٹ اٹ ڈز, ڈریس اٹ پروٹیکٹس اس, رائٹ. ڈریس سب سے پہلے کیا کرتا, اپنے کو پروٹیکشن دیتا ٹھنڈی ہوا سے, دھوپ سے, ڈسٹ سے, دھول سے, میل سے. آپ کو جو ہے اپنی اسکن کو پروٹیکٹ کرتا اپنا ڈریس, رائٹ. سیکنڈ چیز کیا ہے, ڈریس آپ کو بیوٹیفائی کرتا, آپ کو جو ہے خوبصورت بناتا ہے انسان کو ڈریس. تو ایز اسپاؤس کا رول یہ ہے کہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا, ایک دوسرے کو خوبصورت بنانا, رائٹ. تیسری چیز یہ کہ ڈریس کیا کرتا, ہم کو کمفرٹ دیتا ہے ایک دوسرے کو, ڈریس اپنے کو کمفرٹ پرووائڈ کرتا. تو ایز اسپاؤسز وی ہیو ٹو پرووائڈ کمفرٹ ٹو ایچ ادر. ٹھیک ہے. سو رسول اللہ علیہ وسلم کی لائف آپ دیکھ لیجیے پورے, رسول اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنے بیویوں کے ساتھ بہیو کرتے تھے, کتنا آنر سے وہ رکھتے تھے ان لوگوں کو, ان کا کتنا خیال کرتے تھے. اور یہ پورا جو ہے اپنے کو ایگزامپلس ملتے ہیں سیرت کے اندر, اینڈ وی آر سپوز ٹو فالو دیٹ ایز مسلمس. اگر سے کوئی مرد اپنے رسپانسبلٹیز کو پوری طرح سے نہیں کر رہا تو وہ گنہگار ہے, اللہ تعالیٰ اس کو پکڑیں گا قیامت کے دن. اور اگر سے کوئی عورت اپنی رسپانسبلٹی کو صحیح طرح سے نہیں کر رہی تو وہ شیل بی رسپانسبل اینڈ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑیں گا قیامت کے دن. تو دونوں کو چاہیے کہ اپنے رولس اینڈ رسپانسبلٹیز کو جو شریعت نے اس کو دیا ہے وہ صحیح طرح سے معلومات کریں اس کے, اور اس کو صحیح طرح سے اس کے اوپر عمل کریں, اور ایک دوسرے سے کمپیٹ نہ کریں. سمجھے نا آپ. اگر سے مرد بولا کہ آئی وانٹ ٹو کمپیٹ ود وومن, آئی ول سٹ ایٹ ہوم, ایسا نہیں چلتا. اینڈ اگر سے عورت بول رہی کہ نو آئی ول کمپیٹ ود مین, آئی ول ڈو واٹ ایوری مین ڈز, ایسا نہیں چلتا. عورتیں دے شوڈ بہیو ان دے شوڈ ڈو دوز تھنگس وچ دے ہیو بین گیون by Allah subhanahu wa ta'ala to do. Their duties they should take care. They cannot escape from their duties. And men they should take care of their duties. They cannot escape. کوئی آدمی یہ نہیں بول سکتا کہ I'll not go and earn, I'll not protect my families, I'll not go and do any hard work. He cannot make an excuse. He has to. He doesn't have any option.
کوئی آپشن نہیں ہے آدمی کے پاس. He has to earn money, he has to bring it for his family. پھر اور اس کی بعد یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا مقصد ہے, چاہے وہ آدمی ہو چاہے عورت ہو, دونوں کی بھی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کریں, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں, اس کی فرما برداری کریں, اور کمیونٹی کو اپنی اسٹرینتھن کریں, سوسائٹی کو اسٹرینتھن کریں, فیملیز کو اسٹرینتھن کریں. یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. اس کے لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں, ایک دوسرے کی ہیلپ کریں, ایک دوسرے کی مدد کریں, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو یاد دلائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے, ہم کو ایک دوسرے کو گناہوں سے بچائیں, ایک دوسرے کو دین کی ترغیب دیں. یہ ہمارے لیے ایک ماحول ایسا کریٹ کرنا ہے, ہماری رسپانسبلٹی ہے, بہت مردوں کی بھی عورتوں کی بھی, کہ وی شوڈ بوتھ ٹرائی ٹو پلیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آل آور افیئرس, ان آل آور تھنگس. تو اس کے لیے کوشش کرنا ہے, اس کے لیے کوآپریٹ کرنا ہے. سو اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ کوآپریشن اینڈ کمپلیمنٹنگ. Males will complement the females and females will complement the role of males. ٹھیک ہے نا, یعنی جو کمپلیمنٹ کرنا مطلب جو کمیاں میلز کے اندر ہیں, جو رولز میں میلز کے اندر جو کمزوریاں ہیں, وہ کمزوریوں کو عورت کے ہیلپ سے انہیں اوور کم کرتا. یعنی گھر سنبھالنا ہے تو اس میں اور آدمیوں کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں, cannot handle everything, تو the wife will do that thing. اینڈ جو چیز عورت ہے جو اس کے اندر جو کمیاں ہیں, لائک شی کی ناٹ گو آؤٹ اینڈ ارن, or she cannot do some hard work or some strong need to those works which you need strength, physical strength and all that, well, that husband has to take care. So they have to both complement each other and support each other, right? But unki primary roles, they cannot escape from their primary roles. Primary roles to primary roles رہیں گے, اس کو you have to fulfill it definitely. اس کے بعد ایسے وہ نہیں کریں گے تو پوچھوں گی اس کی. اینڈ اس کے بعد ذہن میں رکھیے کہ the next question is what is going on in our society today, right? This I'll record in the next. آج کی سوسائٹی کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں, اپنی مسلم سوسائٹی کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ many of the people, they don't follow the deen properly, they don't even know the deen properly, both the males and as the females, دونوں بھی, both of them are at fault. میلز کو بھی اپنے رسپانسبلٹیز کیا ہے نہیں معلوم ہے, بیوی کے حقوق کیا ہے اپنے پہ نہیں معلوم ہے, اور اپنے اختیارات کی لمٹ کیا ہے نہیں معلوم ہے, کیسا اپنی بیوی سے زندگی گزارنا چاہیے بیوی کے ساتھ نہیں معلوم ہے, اماں باوا میں اور بیوی میں کیسا بیلنس کرنا نہیں معلوم ہے, بیوی کے حقوق کیا رہتے ہیں, بچوں کے حقوق کیا رہتے ہیں نہیں معلوم ہے, معلومات کرتے بھی نہیں, جو ٹی وی میں دیکھ لیتے, جو موویز میں دیکھ لیتے, جو یہاں وہاں سن لیتے, جو اس کو دیکھ لیتے, وہ آزو بازو لوگوں کو دیکھ لیتے, دوستوں سے سن لیتے, وہی حرکتیں کرتے گھر میں آ کے, اور اس کی طرف سے بہت جو ہے فتنہ پھیلتا, اس کی طرف سے بہت مسائل ہوتے, ظلم ہوتا. ٹھیک ہے, بیکاز یہ سب سے بڑی ریزن کیا ہے, دین کا علم بھی نہیں ہے, اور تھوڑے لوگوں کو جس کو علم ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ لوگ عمل نہیں کرنا چاہتے, رائٹ, عمل نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ بیکاز آف دیئر اون سیلفش انٹرسٹ, اپنے فائدے کے لیے دین کو جو ہے عمل کرنا چھوڑ دیتے. تو اس کی طرف سے جو ہے سب سے بڑا پرابلم آ رہا اسی کی طرف سے. اور عورتوں کا بھی وہی حال ہے, عورتیں میں جو ہے نہ اپنے دین میں اپنے رسپانسبلٹیز کیا ہے وہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے, نہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے کہ جو ہے ہمارے رسپانسبلٹیز بچوں کو کی طرف کیا ہے, گھر کی دیکھ بھال کرنے میں ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے, کیسا کرنا چاہیے, سنت کا طریقہ کیا ہے زندگی گزارنے کا ایز اے گڈ وائف, واٹ از این آئیڈیل مسلم وائف, واٹ از دا رول اسلامکلی, شریعت میں کیا بیان کیا گیا اس کے لیے, اور کیسا انہیں ہسبینڈ کی اوبیڈینس کیسا کرنا, انہیں ہسبینڈ کو اوبے کرنے میں کیا اس کے لمٹس ہے, ہسبینڈ کے رائٹس کیا ہے اس کے اوپر, بچوں کے رائٹس کیا ہے اس کے اوپر, سسرال والوں کے رائٹس کیا ہے اس کے اوپر, اس کی کیا لمٹس ہے, اور واٹ از ایکسپیکٹیشن فرام ہر. یہ پوری چیزیں معلومات کرے بغیر ہی جو ہے نا, بس شادی مطلب کیا, اچھے اچھے کپڑے خریدو, مہنگے مہنگے جو ہے شرارے خریدو, مہنگے مہنگے جیولری خریدو, جیولری کی شاپنگ چلتی مہینوں مہینوں, ڈریسز کی شاپنگ چلتی مہینوں مہینوں, اور جو ہے ایسا شادی خانہ ہونا ایسا. اور ایون بچہ تم دیکھنے کے وقت بھی جو ہے ماں بابا کیا کرتے ہیں اکثر, دونوں کی طرف, بچوں کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی رشتہ دیکھ رہا تو کیا کرتے ہیں انفارچونیٹلی ہمارے پاس ویسی, کیسا بچہ ہے تو یہ دیکھتے کہ اچھا کماتا نہیں کماتا, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, پروفیشنل ایجوکیٹڈ ہے, گرین کارڈ ہے, سعودی میں ہے, دبئی میں ہے, آسٹریلیا میں ہے, یا کدھر رہتا, پوش ایریا میں گھر ہے لوگوں کا نہیں ہے,
ان لوگوں کا اون ہاؤس ہے نہیں ہے, ان لوگوں کے اما بابا ویلدی ہے نہیں ہے, ان لوگوں کے بہنا بہنا کتنے ہے, ان لوگوں کا سیٹلڈ ہے نہیں ہے, ویل سیٹلڈ نہیں ہے, کیا ہے دے آل سی. پورے دنیاوی چیزوں کچھ دیکھتے. آئی ایم ناٹ سیئنگ یہ چیزیں نہیں دیکھنا, بلکہ یہ چیزوں بھی دیکھنا پڑتا ہے ٹو سم لیول, ٹو سم ایکسٹینٹ ضروری ہے چیزیں بھی دنیا زندگی گزارنے کے واسطے, بٹ صرف وہی چیزیں دیکھتے. اور بچہ دیندار ہے نہیں ہے, نمازی ہے نہیں ہے, حیا والا ہے نہیں ہے, انہیں جو ہے گناہ کرتا کیا, انہیں جو ہے حرام کاموں میں ملوث ہے کیا, اس کا بزنس اگر سے کر رہا بچہ تو بزنس میں اس کے کیا حلال ہے حرام ہے, اس کے لین دین کیسا ہے ان لوگوں کا, دین کا علم کتنا ہے بچے کے اندر, کتنا بچوں کے گھر والوں کے اندر کتنا دین ہے, وہ لوگ سنت پہ کتنا عمل کرنے والے ہیں, وہ کچھ بھی دیکھتے نہیں. خالی بس ہاں بچہ اچھا ہے, اچھا ڈاکٹر ہے, اچھا فلاں سرجن ہے, کچھ بھی ہے, آرتھوپیڈیشین ہے, ریڈیولوجسٹ ہے, چلو اچھا بچہ, اور دیکھتے ہی نہیں, شادی کر دو ختم. ارے بھائی ایسا, اف یو چوز دنیا فار میرینگ اینی ون, یا ایون بچے والے ایسے کرتے, بچی دیکھتے خوبصورت ہونا, دبلی ہونا, لمبی ہونا, اور بچی اچھا آج کل تو لوگوں کیا ہو گیا, بچی ڈاکٹر ہونا, کمانے والی بھی ہونا, ہاں, اور بچی جو ہے ان کے بچی کے بابا بھی ساؤنڈ پارٹی رہنا, انہوں بھی زبردست پوزیشن پہ رہنا, ان کے پاس اچھے اپنے ذاتی گھر رہنا, پراپرٹی والے رہنا, گاڑی والے رہنا, بچی کو اچھے بھائی رہے تو اچھے بولنا بھی, کمانے والے رہنا اچھے, تاکہ بچی کو دیتے رہے ایسا, ہاں, یا سپورٹ رہتا بول کے. یہ پورے جو ہے ذہن میں یہی چیزیں رہتے ان لوگوں کے, یہ چیزیں دیکھتے پورے, اور الٹیمیٹلی دے ڈونٹ سی بچی دیندار ہے نہیں ہے, پردہ کرنے والی ہے نہیں ہے, حیا والی ہے نہیں ہے, اس کو دین کا علم کتنا ہے, کہ دین کی نالج کتنی حاصل کرتی ہے, قرآن کتنا یاد ہے اس کو, قرآن کتنا پڑھتی, قرآن ترجمہ کتنا پڑھی, وہ کچھ بھی دیکھتے نہیں, سوچتے نہیں, کچھ بھی نہیں, خالی جو ہے شادی کرتے دنیاوی, پیورلی میٹیریلسٹک بیسس پہ دنیاوی چیزوں کے لیے شادی کرتے. اس سے کیا ہوتا, اینڈ دین آفٹر آنے کے بعد میں, شادی ہونے کے بعد میں کیا ہوتا, دین پورے پرابلمس آتے سامنے, کیونکہ دونوں کو بھی جو ہے دین علم نہیں ہے, اور دونوں کو بھی جو ہے کوئی انفارمیشن نالج نہیں ہے, اور تقویٰ بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈر بھی نہیں ہے. تو کیا ہوئیں گا, جب وین دے اسٹارٹ لیونگ اے لائف, دے ول کریٹ پرابلمس فار ایچ ادر. اور پھر ظلم ہوتا اس کے بعد میں, ڈیفینیٹلی ہوتا, اینڈ دین دے کرائی, ارے ایسا کیسا آدمی ایسا کر رہے ہیں, وہ عورتیں ایسا کر رہے ہیں, بیوی تنگ کر رہی بولتا انہیں, ان بولتا شوہر تنگ کر رہی ان بولتی, یہ سب لفڑے جھگڑے بن جاتا, پریشانیاں, اینڈ دے ڈونٹ ایون نو ہاؤ ٹو ریزالو دی پرابلم شریعت کے اعتبار سے. when you didn't even start your life according to Shariat, and now you are crying over Shariat afterwards, what is this? یہ بالکل جو ہے irresponsibility اپنی کمیونٹی کے اندر جو ہے آ گئی, اپنی دین سے دوری کی وجہ سے ہم یہ پورے جو ہے لعنت میں ہم مبتلا ہے, آج پریشانیاں سفرنگ میں, ہمارے گھروں میں جو آگ لگی ہوئی ہے, جو ہمارے رشتے خراب ہو رہے ہیں, بیکاز آف دس بے دینی. ہم کو دین کا علم بھی اچھی طریقے سے حاصل کرنا ہے, اور ہم کو دین کے اوپر عمل بھی پوری طرح سے کرنے کی کوشش کرنا ہے, تقوی کے ساتھ ہم کو جو زندگی گزارنا ہے, اللہ سے ڈر کے آخرت کے خاطر زندگی گزارنا ہے. صرف پیورلی دنیا حاصل کرنے کی مقصد رکھ کے زندگی گزاریں گے اگر سے, تو جو ہے نہ دنیا ملتی نہ آخرت ملتی. یہ بات بہت اہم ہے. تو آج جتنا بھی ظلم ہو رہا, جو بھی اگر سے کوئی عورت پہ ظلم ہو رہا, کوئی آدمی اگر ظلم کر رہا, تو شریعت اس کا ہرگز سپورٹ نہیں کرتی. اسلام ڈزنٹ سپورٹ ظلم آن اینی ون, چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو. اور ایسا نہیں ہے کہ ظلم صرف عورتوں کے اوپر ہی چھوڑا, اٹ از ناٹ کریکٹ. یہ ون سائڈ جو ہے تھنکنگ ہے. یہ ظلم کئی جگہوں پہ, کئی گھروں میں عورتیں بھی کر رہے ہیں اپنے شوہروں کے اوپر, یہ بھی ہو رہا, سمجھے نا, اٹ از بوتھ ڈائریکشنس. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ آج کی انڈین سوسائٹی کے اندر جو ہے, کیونکہ میلز آر مور اسٹرانگر, وہ لوگ جو ہے ظلم کر رہے, زیادہ ظلم کر رہے ہوں گے, دیٹ مے بی دا نمبرس میں بی مور آن دا میل سائڈ. بٹ یہ کہ واقعات دونوں طرف ہے, دونوں طرف ہو رہے ایسے واقعات. سو وی شوڈ ناٹ میک اٹ ٹوٹلی انبیلنسڈ اینڈ ون سائڈ آف ایشو, ٹھیک ہے. سو یہ غلطی دونوں طرف ہو رہی, اینڈ دونوں بھی رسپانسز صحیح دین کے لحاظ سے نہیں ہو رہے دونوں کی طرف سے. تو اس وجہ سے جو ہے کانفلکٹ ریزولوشن نہیں ہو سک رہا صحیح طرح سے, اور کانفلکٹس اور بڑھتے آ رہے گھروں کے اندر, ڈومیسٹک پرابلمس بڑھتے آ رہے لوگوں کو. اور جو ہے دین وی ایکسپیکٹ دیٹ بھائی ہم شریعت کے کچھ فالو نہیں کر رہی, پرابلمس ہمارے. بھائی آپ شریعت کو آپ فالو کرے کب بول کے زندگی میں, زندگی پوری شریعت کی ہٹ کے ہے آپ کی, اور آپ دین ناؤ یو کرائنگ اوور شریعت, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ, ہے نا. تو وی ہیو ٹو implement اسلام in totality in our lives right from the beginning. سو ڈیفینیٹلی اگر سے ظلم ہو رہا ہے عورت کے اوپر کہیں کسی گھر میں, تو بالکل غلط بات ہے, نہیں ہونا چاہیے, اور اس ایسے شوہر کو جو ہے روکنا چاہیے. اور اگر سے بیوی جو ہے اس کو شی کی ناٹ
میک دا ہسبینڈ انڈرسٹینڈ, اس کو روک نہیں سک رہی ان ظلم سے, تو شی شوڈ گو اینڈ کانٹیکٹ ہر پیرنٹس. عورت کو چاہیے کہ اپنے پیرنٹس کو انوالو کریں, اور وہ فیملیز دونوں انوالو ہوں. اس کے پیرنٹ جو ہے آ کے بچے کے پیرنٹ سے بات کریں, بچے سے بات کریں, کلیئر کٹ بات چیت ہو. اگر سے اس سے معاملہ ریزالو نہیں ہو رہا تو دے شوڈ سٹ ود دا ایکسٹینڈیڈ فیملی, اور محلے والوں کے ساتھ, بڑے محلے میں جو بھی بڑے لوگ رہتے ہیں, پرومیننٹ لوگ رہتے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات ڈسکشن ہونا, ان لوگوں کے ساتھ میں کانفلکٹ ریزالو کرنے کی کوشش کرنا, علماء کو انوالو کرنا. یا نہیں تو اگر سے پھر بھی سالو نہیں ہو رہا معاملہ, تو دے شوڈ گو ٹو اے قاضی اور اے میرج کاؤنسلر, جو مسلم میرج کاؤنسلر کے پاس جانا, جو اسلامک نالج اس کو رہتی. ایسے بعض اسلامک اسکالرس رہتے جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں میرٹل ایشوز کے اندر. یا تو قاضی کے پاس جانا, جا کے جو ہے اپنے ایشوز رکھنا, ریزولوشن کرانے کی کوشش کرنا. اب لوگ کیا کرتے تھے, بیکم سیلفش, اپنے کو فیور میں جو بات دکھ رہی شریعت میں وہ لے لیتے, اور اپنے خلاف جو بات جا رہی شریعت کے اندر اس کو چھوڑ دیتے. تو دس از ناٹ دا وے, ایسا سالو نہیں ہوتا مسئلہ. تو شریعت کے اندر پورا انصاف کے بیسس پہ کمپلیٹ سسٹم ہے کنفلکٹ ریزولوشن کا. شریعت کبھی بھی نہیں بولتی کہ آپ کو جو ہے کسی انسان پہ ظلم کر سکتے بول کے, آپ سمجھے نا. اور شریعت آلویز پروٹیکٹس پیپل دا ویک فرام اینی ٹائپ آف ظلم, بٹ دا اونلی ریکوائرمنٹ کنڈیشن از وی شوڈ بی ولنگ ٹو فالو دا شریعت, ہے نا. آپ پہلے ایسے آدمی کو شادی کرے دیکھ کے جس کے پاس کوئی شریعت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, دین کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, خالی پیسہ دے کے شادی کر لیا اس سے, بعد میں ظلم کر رہا آپ کے اوپر, تو یو کی ناٹ بلیم دا شریعت آن اٹ, ہے نا. بٹ انفارچونیٹ دیٹس دا تھنگ موسٹلی گوئنگ ان سوسائٹیز. اور اگر سے کوئی دیندار آدمی بھی بظاہر انہیں بعد میں غلط کام کرا, شریعت کے خلاف جا رہا انہیں اور بیوی پہ ظلم کر رہا, تو اس کے خلاف جو ہے ایکشن لینا چاہیے. ہی شوڈ بی براٹ ٹو بک, ہے نا. شریعت ڈزنٹ سپورٹ اینی ظالم, کوئی بھی ظالم ہو چاہے, شریعت ہرگز سپورٹ نہیں کرتی ظالم کو, ٹھیک ہے. سو یہ بات کلیئر ہونا چاہیے. اور ہم اپنے جو ظلم جو بھی جس پہ بھی ہو رہا, کسی پہ بھی کوئی زیادتی ہو رہی کسی کے ساتھ, تو وی ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیک اینی فارن آئیڈیالوجیز. فیمنزم ہے یہ, یا مہیلا منڈلی کے لوگ ہیں, اور یا جو ہے گورنمنٹ کے لوگ رہتے, لائرس رہتے, پولیس رہتے, سیکولر کورٹس ہے, ان لوگوں کے اپن اگر سے ہیلپ لینے کی کوشش کریں گے تو دا میٹرس ول گیٹ اونلی ورس. اگر میٹرس کو صحیح طرح سے سالو کرنے کا طریقہ از تھرو شریعت, اینڈ وی شوڈ گو ٹو شرعی عدالت, وی شوڈ گو ٹو دارالقضاء. بڑے بڑے مدرسوں میں دارالقضاء رہتی, ہر سٹی میں جو ہے دارالقضاء رہتی, معلومات کرنا, جا کے وہاں پہ رجوع کرنا. بوتھ دی پارٹیز شوڈ گو اینڈ پریزنٹ دیئر کیس اینڈ گیٹ اٹ ریزالوڈ, ٹھیک ہے, اور اس کو صحیح طرح سے عمل کرنا اس کے اوپر. یہ میکینزم ہے شریعت کے اندر. تو اسی لیے میں وہ بات بولا میرے اسپیچ میں, جو بولا کہ وی ڈونٹ نیڈ, مسلم وومن ڈونٹ نیڈ فیمنزم, بیکاز فیمنزم از اے ٹوٹلی سیکولر اینڈ ویسٹرن آئیڈیالوجی وچ ڈزنٹ ہیو گاڈ ان اٹس ایکویشن. ان لوگ جو ہے رولس, جو وہ لوگ جو طریقے سے کرتے کام, وہ لوگ بالکل جو ہے لوگوں کو خدا سے دور کرنے کے طریقے سے کرتے کام, جبکہ ہم کو شریعت کے اندر ہر پرابلم سالو کرنے کا میکینزم آلریڈی انکلوڈیڈ ہے ہمارے پاس. صرف ضرورت اس بات کی کہ ہم اس کو صحیح طرح سے اپلائی کریں, اس کو صحیح طرح سے سیکھ کریں ہم, ٹھیک ہے. دس ویری امپورٹنٹ. اور کمنگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ آپ کا یہ کہ آپ یو آر آسکنگ کہ عورت اگر سے کمانے کے بارے میں, عورت کو باہر جانا نہ کو جاؤ نہیں جانا بول کے بولتے. سو دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ پرائمریلی جو قرآن مجید کے اندر, اب جیسے آلریڈی آپ کو بتایا میں پہلے کہ اس سے پہلے کے ریکارڈنگ میں, کہ جو پرائمری رول ہے عورت کا وہ جو ہے بیسیکلی ہر ریسپانسبلٹی از ٹورڈز دا ہوم اینڈ ان دا ہوم. دیٹ از دا پرائمری نیچرل ریسپانسبلٹی in all traditional societies and in Islam and in all religions, ٹھیک ہے. تو پرائمری رول عورت کا گھر سنبھالنا ہے, اور قرآن مجید کے اندر بھی اور احادیث کے اندر بھی غیر ضروری گھر کے باہر جانے سے منع کیا گیا عورتوں کو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے فرمایا کہ اپنے عورتوں سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ گھروں میں رہا کرو, اور باہر جو ہے جاہلیت کی عورتوں کی طرح مت پھرا کرو اپنی زینت کو ظاہر کرتے ہوئے, ٹھیک ہے. تو عورتوں کا سب سے پہلا جو پردہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ گھر میں رہنا چاہیے ایز مچ ایز پاسبل, مطلب غیر ضروری باہر نہیں گھومنا, دیٹس دا مین تھنگ. ضرورت کے تحت جانے کی بالکل اجازت ہے, آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, آپ کو کوئی چیز, کوئی اہم چیز ہے آپ کو خریدنے جانا ہے, آپ کو کوئی اپنے ماں باپ سے ملنے جانا ہے, آپ کو کسی اور سے ملنے, کوئی اہم کام سے ملنے جانا ہے, کوئی بھی اپنے ضروریات کے لیے جانا ہے آپ کو, تو ضروریات کے لیے جانے سے نو بڈی ول فاربڈ یو,
کوئی روکتا نہیں آپ کو. اسلام میں بھی جو ہے کوئی روکنا نہیں ہے. اسلام بھی نہیں روکتا اس سے آپ کو کہ آپ اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے باہر جانے سے. ہاں بغیر ضروری خالی غیر ضروری جو ہے ایسی ٹائم پاس کو جو ہے یہاں وہاں پھر لیتے آ رہے ہیں بس جسٹ وداؤٹ اینی ریزن باہر پھر رہے ہیں, باہر زندگی باہر جو ہے وقت گزار رہے ہیں زیادہ. دیٹ از ناٹ کریکٹ. آپ کو اپنا کام کرنا اور واپس آ جانا. ایون بلکہ مردوں کے لیے بھی جو ہے ایکچولی دیکھا جائے تو اٹ از ناٹ پراپر کہ غیر ضروری بھائی باہر پھرتے رہیں, ٹائم پاس کر رہے ہیں, لاٹوری کرتے رہیں باہر. ایون مردوں کے لیے بھی جو ہے اٹ از پریفریبل دیٹ دے اسٹے ایٹ ہوم. اگر سے کام ہو گیا جو بھی کام تھا کہاں کر لے کے آگے واپس گھر میں رہو, اپنے گھر میں عبادت کر لو, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارو, اپنے بیوی کی تربیت کرو, بچوں کی تربیت کرو, ٹھیک ہے, اور ماں باپ کی خدمت کرو, گھر میں رہو, گھر کا کام کر لو جو بھی ہے. اس کا کوئی دینی کام ہے یا کوئی اور کام ہے باہر جانا ہے یو کین گو. اپنی دنیاوی ضرورت کے لیے یا دینی ضرورت کے لیے جانا ہے تو عورتیں آدمی بھی جا سکتے ہیں. اور عورت بھی جو ہے شی کین گو آؤٹ اف دیر از اے نیڈ. وداؤٹ نیڈ شی شوڈ ناٹ جسٹ وینڈر آؤٹ سائڈ. یہ امپورٹنٹ ہے. اور پھر اس کے اندر یہ سب سے اہم بات ہے کہ سیفٹی کا بھی کنسرن ہے اس کے اندر کہ عورتیں دے شوڈ ٹیک مور کیئر آف دیئر سیفٹی. آدمی جو ہے آج کل دس دا ریالٹی کہ آدمی جو ہے رات میں بھی 12 بجے 1 بجے رات کو بھی گیا ہونے تو جنرلی ہی ول ناٹ بی ہیونگ سو مچ سیفٹی کنسرن. جبکہ ایک عورت یا بچی جو ہے باہر اور رات کے جو ہے اکیلے گھومنا پھرنا اٹ ول ناٹ بی سیف. نو بڈی ول ایڈوائز یو ٹو ڈو اٹ رائٹ. there are limitations. there are biological and social limitations. آپ کے نیچرل limitations ہے وہ. you have to take care of yourself. you are a woman is a weak creature compared to males. So she should take care of herself and be safe, not act recklessly, irresponsibly. اگر سے کسی کے پاس پیسے رہے تو انہیں پیسے لے کے جو ہے اپنے باہر جانے کے لیے he will not گو ان دا نائٹ. جتنا ہو سکے اتنا ہی ول اوائڈ گوئنگ. بڑا اماؤنٹ لے کے کیش میں جو ہے جانا ہے باہر تو ہی ول ٹرائی ٹو اوائڈ گوئنگ ان دا لیٹ نائٹ. اکیلے جب ہے چلو ہی ول ٹرائی ٹو گو اونلی وین دیر از لاٹ آف کراؤڈ آؤٹ سائڈ اینڈ لوگ ہیں سب ہے. اکیلے میں کوئی بھی جو ہے اندھیری رات میں جو ہے اکیلے روڈوں پہ جو ہے کوئی بھی نہیں پھرتا فیملی جس کو لے کے. تو عورت تو جو ہے اپنی حفاظت خود کرنا چاہیے نا خود. شی شوڈ ٹیک کیئر اینڈ شی شوڈ اسٹے ایٹ ہوم ایز مچ ایز پاسبل. بغیر محرم کے باہر پھر نہ کرنا. شی شوڈ اوائڈ اٹ ایز مچ ایز پاسبل. سو یہ چیز ہے. اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ عورت کام کرنے کے بارے میں باہر تو دیکھیے آپ فرسٹ آف آل آلریڈی آئی ہیو ٹولڈ یو کہ دا پرائمری رسپانسبلٹی آف ارننگ از آن میلس. بیسک بات کمانا آدمی کا کام ہے. عورت کا کام عورت کی رسپانسبلٹی کمانے کی نہیں ہے پرائمریلی. اور عورت کی پرائمری رسپانسبلٹی گھر میں رہنا ہے, بچوں کو دیکھنا ہے, بچوں کو ریز کرنا ہے, فیملی ریز کرنا ہے, گھر کا پورا ٹیک کیئر کرنا ہے. دیٹ از ہر پرائمری رسپانسبلٹی. اینڈ اس میں پردے کی اپنی حفاظت کرنا ہے گھر میں رہتے ہوئے. یہ اس کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے. اور اس کے علاوہ دیر کین بی ایکسیپشنس. ٹھیک ہے, بعض فیلڈز ہے جس میں عورتوں کی ضرورت رہتی ہے, جیسا کہ ڈاکٹرس ہے, میڈیکل فیلڈ ہے, نرسز ہے, ڈاکٹرس ہے, وہاں پہ عورتوں کی ضرورت رہتی ہے. عورتوں کی ٹریٹمنٹ کے لیے عورت ڈاکٹر فیمیل ڈاکٹرس کی ضرورت پڑتی. تو ایسے پروفیشنز میں یا ٹیچرس ہے, ٹیچرس کی ضرورت پڑتی فیمیلس, یا چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لیے یا بچیوں کو پڑھانے کے لیے ٹیچرس کی ضرورت پڑتی. تو ٹیچنگ فیلڈ ہے. یا پھر ایون سیکورٹی فورسز کے اندر فیمیلس, پولیس وغیرہ کے اندر بھی سم ٹائمس یو نیڈ فیمیلس سیکورٹی کے اندر بھی, کیونکہ جب یہاں پہ فیمیل ایریاز رہتے ہیں وہاں پہ اس کی سیکورٹی کے لیے فیمیل شوڈ بی دیئر. تو اس طرح کے بعض ایریاز ہیں جہاں پہ فیمیلس ریکوائرڈ رہتے. تو وہاں پر ایسے پروفیشنس میں عورتوں کو وہ پروفیشنس پرسیو کرنے کی بالکل اجازت ہے with taking care of their parda and hijab, right, and avoiding mixing with the non-mahram males. تو یہ وہ فیلڈس کے لیے وہ فیلڈس کے حد تک وتھ پراپر شرعی کنڈیشنز پوری اجازت ہے. بٹ اٹ ڈزنٹ مین دیٹ اٹ ول بی جنرلائزڈ. ہر فیمیل جو ہے باہر آج کل کے حساب ٹرینڈ بن جا رہا ہے نا, غیر مسلموں میں پورا بن گیا ٹرینڈ آلریڈی, اور مسلمانوں میں بھی آہستہ آہستہ یہ ٹرینڈ آ رہا کہ ایوری فیمیل از ورکنگ. دیٹ از ناٹ کریکٹ. دیٹ از ٹوٹلی ناٹ الاؤڈ ان اسلام. ہر وہ میں عورت کو ضرورت ہو نہ کرو انہیں باہر جا کے نکل کے جاب کرنا, یہ بالکل جو ہے صحیح نہیں ہے اسلام کے اعتبار سے. اٹ از ناٹ پراپر. اسلام میں ہاں اگر سے کوئی عورت ہے ایسی اس کو کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے, اس کا اماں بابا بھی نہیں ہے, اس کے بھائی بھی نہیں ہیں, شوہر بھی نہیں ہے, بیٹا بھی نہیں ہے, کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے اس کو دیکھ بھال کرنے کے لیے, اور اس کو جو ہے خود جا کے نکل کے ارن کرنا پڑ رہا پیسے, تو دین ان دیٹ کیس یو ول بی الاؤڈ ٹو گو اینڈ ارن, نو پرابلم, بٹ ود دا پراپر شرعی حجاب اینڈ آل دیٹ اینڈ ادر پریکاشنس. ٹھیک ہے. بٹ اگر سے ہر عورت بول رہی ضرورت ہو نہ کرو, ایوری وومن وانٹس ٹو ورک آؤٹ سائڈ, دیٹ از ناٹ الاؤڈ ایٹ آل ان اسلام. آپ کو جو ہے پرٹیکولر کنڈیشنس میں الاؤڈ ہے ارننگ کرنا باہر جا کے عورت کو, اور پرٹیکولر پروفیشنس میں الاؤڈ ہے. ٹھیک ہے. اٹ از ناٹ فری فار آل. ہر جگہ پہ ہوٹل میں بھی ریسپشنسٹ عورت رہنا, اور جو ہے گاڑیاں بھی چلانا عورت, کنڈکٹر بھی عورت رہنا,
اور جو ہے ہوٹلوں میں بھی جو ہے عورتیں سرو کرنا, اور جو ہے ہر گورنمنٹ آفس میں عورت بیٹھی ہوئے رہنا, ہر بینک میں عورتیں بیٹھے ہوئے رہنا. دیٹ از ناٹ کریکٹ. آپ کو جہاں پہ عورت کی ضرورت ہے صرف وہاں پر عورت رہنا چاہیے بس. ہر جگہ پہ عورتیں پھر رہے ہیں, باہر جگہ پہ دن بھر باہر رہ رہے ہیں, 8 گھنٹے 10 گھنٹے کی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں باہر, بچے پورے جو روڈ پہ, بچے کیا ہو رہا ہے نہیں معلوم ہوتا. بالکل اٹ از ٹوٹلی ناٹ الاؤڈ. اور اس سے کیا ہوتا, کئی فتنے ہوتے. دیر ول بی وین وومین گو ریگولرلی آن اے لارج ماس بیسس, ہر عورت باہر جا کے کما رہی ایوری ڈے, تو اس سے کیا ہوتا کہ دیر ول بی لاٹ آف انٹریکشن ود ادر میلس, ڈیفینیٹلی دیر ول بی. اور جب زیادہ انٹریکشن ہوتا ریگولر بیسس پہ غیر محرم میلس کے ساتھ میں, تو دیر ول بی لاٹ آف فتنا, دیر ول بی لاٹ آف پرابلمس, ڈیفینیٹلی دیر ول بی لاٹ آف انکریز ان unnecessary extramarital affairs and premarital affairs and other things. اور وائلنس اگینسٹ وومین بھی بڑھ جاتا اس سے, اور unnecessary جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں غلط خیالات آتے, اور اس سے بہت فتنے ہوتے. دیٹ ویکنز دا فیملی. فیملی سسٹم پورا کولیپس ہوا تھا اگر سے یونیورسلی ہر عورت نکل کے باہر کمانا شروع کری کنٹینیوسلی, اور دن بھر باہر ہی رہتی انہیں, تو فیملی لائف چل نہیں سکتی اس سے کنٹینیوسلی اسٹیبلٹی سے. تو یہ اسلام جو ہے ڈزنٹ الاؤ اٹ, کیونکہ اسلام میں ٹو پروٹیکشن آف فیملی از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس اسلام میں. کیونکہ جب فیملی اگر سے ویک رہی تو پھر پوری سوسائٹی ویک ہو جاتی. اور آج ویسٹ میں جو فیملی سسٹم پورا کولیپس ہو گیا نا, اس کا ون آف دا مین ریزن یہی ہے. آج دیکھیے آپ, اف یو ریڈ دا پراپر اسٹیٹسٹکس کیا ہے ویسٹ میں, آج مور دین 50% آف دی پیپل ان ویسٹ دے ڈونٹ نو ہو دیئر فادر از. آج جو بچے پیدا ہو رہے ہیں, more than 50%, majority of them are, they don't even know who their father is. مطلب کیا ہوا اس کا, there is no family system, single motherhood ہو گئی پوری, ہے نا. people are just doing whatever they want اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے. why it is happening? because یونیورسلی پورے عورتوں کو باہر نکال دیے وہ لوگ. ہر جگہ عورتیں اویلیبل ہے, ہر جگہ عورتیں پھر رہے ہیں, ہر آفس میں, ہر اسٹور میں, ہر جگہ پہ, ہر گلی میں, ہر روڈ پہ عورتیں پھر رہے ہیں. آدمیاں عورتیں انٹر منگلنگ ہو رہا, ہر جگہ پہ ہو رہا. تو کیا ہوتا ہے, اٹ ول کاز لاٹ آف پرابلمس ان سوسائٹی اینڈ اٹ ول ڈسٹروائے سوسائٹی الٹیمیٹلی. تو اس لیے اسلام جو ہے چیزوں کو منع کیا, اور اسلام بولتا کہ صرف ضرورت کے حد تک باہر جا سکتے ہیں آپ, اور جو عورتوں کو مجبوری ہے ان لوگوں کو کمانا, ان لوگوں کے لیے اور کوئی سپورٹ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے اس کمانے کے لیے, صرف ان کو اجازت ہے باہر جا کے جاب کرنے کی. یا نہیں تو پھر ایسے فیلڈز میں ضرورت ہے عورتوں کی, جیسا کہ ڈاکٹرز ہے, نرسز ہے, ٹیچرز وغیرہ ہے. تو ایسے تھوڑے فیلڈز ہے جہاں پہ عورتوں کی ضرورت رہتی, سوسائٹی کو ضرورت ہے عورتوں وہاں پہ کام کرنے کی, تو وہاں پہ وہ فیلڈز میں کام کرنے کی عورتوں کو ضرورت رہتی, وہاں پہ ان لوگوں کو پرمیشن رہتا. ادروائز ان جنرل عورتیں ہر جگہ پہ ہر کام جو آدمی کر رہا عورتیں کریں گے, بولتے دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. اسلام میں ایسا الاؤڈ نہیں ہے, کیونکہ the problem with feminism is feminism wants women to behave like men. Basically the problem is feminism wants to erase the difference between men and women. They want to erase the individuality and the uniqueness of women and the unique role of women in society, and they want them to mimic. آپ آدمیوں کو دیکھ کے ممک کرتے رہو بس عورتوں کو. فیمنسٹ یہ چاہتے ہیں کہ عورتیں آدمیاں جو کر رہے ہو کرنا. کیوں بھائی, یو آر ہیونگ سم انفیریٹی کمپلیکس اور واٹ, آپ انفیریٹی کمپلیکس ہے, دین یو ول ٹرائی ٹو ممک میلس ان ایوری تھنگ, رائٹ. آپ فیمیل شوڈ ہیو کانفیڈینس ان ہر سیلف اینڈ دا رول شی پلیز ان ہر سوسائٹی. سو عورت کو جو ہے اپنے فخر رہنا چاہیے کہ دا رول شی پلیز ایز اے وومن ان سوسائٹی ان برنگنگ اپ دا فیملی اینڈ چلڈرن. بہت بڑا کام ہے انسانیت کو جو ہے پرورش کرنا, انسانوں کی فیوچر انسانوں کو پرورش کرنا ایک بہت بڑا رسپانسبلٹی ہے. جا کے جو ہے کسٹمرز کو سرو کرنا بینک میں, یا جو ہے کوئی آفس میں جو ہے فائلز لکھنا, یہ بہت بڑی چیز نہیں ہے کچھ بھی, بلکہ فیوچر کی جنریشن کو جو ہے پرورش کرنا وہ دیٹس اے بگر اینڈ مور ڈگنیفائڈ وے, دیٹس اے مور ڈگنیفائڈ رسپانسبلٹی. تو وومین شوڈ ہیو پرائڈ ان دیٹ. اگر سے کوئی گھر میں رہتی اور کوئی ہاؤس وائف ہے, شی شوڈ ناٹ فیل انفیریئر, شی شوڈ فیل دیٹ شی از ڈوئنگ دا موسٹ امپورٹنٹ جاب ان دا ورلڈ, ریزنگ اپ ہیومن بینگس, بیکاز ہیومن بینگ از دا بیسٹ کریشن آف اللہ. پورے دوسرے جتنا چیزیں ہیں کائنات میں, جتنے بھی چیزیں ہیں وہ دے آر انفیریئر ٹو ہیومن بینگس, رائٹ. تو سب سے سپیریئر چیز کیا ہے دنیا کے اندر, انسان ہے. انسانوں کو برکم کر رہے ہیں کون, عورتیں کر رہے ہیں, گھر میں رہنے والے عورتیں کر رہے ہیں. دے آر ڈوئنگ دا بیسٹ جاب, دے آر ڈوئنگ دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ موسٹ پریشیس اینڈ موسٹ ڈیلیکیٹ جاب. اور یہ جو دوسرے جابس ہے جو میلز جو کر رہے ہیں, جا کے جو ہے سبل پھوڑ رہے ہیں, یا جو ہے آفسوں میں کلرکوں کے ایسا کام کر رہے ہیں, یا دکانوں میں جو ہے اسٹورس میں کام کر رہے ہیں, یا جو ہے آٹو چلا رہے ہیں, بسیں چلا رہے ہیں,
یا جو ہے پلین چلا رہے ہوں گے, پائلٹ بن گئے ہوں گے, یا جو ہے کوئی آفس میں IT میں جو ہے بیٹھ کے جو ہے کچھ تو بھی کام کر رہے ہیں, پروجیکٹس بنا رہے ہیں. یہ آدمیاں جو کام کر رہے ہیں, دیز آر آل انفیریئر ورک کمپیئر ٹو واٹ اے وومن ڈز ان ہر ہوم. یہ پرائڈ عورتوں کو رہنا چاہیے. اس کو جو ہے یہ پرائڈ کو نکال کے انفیریٹی کمپلیکس میں تبدیل کر دی فیمنزم آج, انفارچونیٹلی. اور یہ اپنے عورتیں جو ہے سمجھ رہے نہیں, عورتیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم باہر جا کے کچھ تھوڑے بہت پیسے کما لینا یہ بہت بڑا اچیومنٹ سمجھ رہے ہیں. what they are missing out by doing this, they are not realizing actually. تو عورتوں کو یہ انفیریٹی کمپلیکس میں سے نکلنا چاہیے. دیکھ کے they keep copying what males do in everything. It's not correct. آدمیوں کو کام, آدمیاں اپنے رسپانسبلٹی اپنے لوگ let them do it. You do your own job. You don't have to copy and mimic them. You don't have to try to behave like what they males do. ہے نا, آدمیاں جیسا کپڑے پہنے ایسا کپڑے پہننے کی کوشش کر رہے ہیں, عورتیں آدمیوں کے ساتھ بہیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دے ٹرائنگ ٹو میک دیم آل لک اینڈ بہیو اینڈ ڈو واٹ لائک میلس ڈو. یہ ٹوٹلی ان نیچرل ہے. نیچر خود آپ کو الگ بنایا ہے, تو یو شوڈ مینٹین یور انڈیویجوالٹی اینڈ سپریٹنیس فرام میلس. تو میمکنگ میلس از ناٹ الاؤڈ فار شریعت کے اندر. میلس کو فیمیلس کو میمک کرنا الاؤڈ نہیں ہے, ایون کپڑوں میں یا بات کرنے کے طریقے میں یا کوئی چیز اسٹائل اپنانے میں, کوئی بھی کام کرنے کے طریقے میں جو ایک دوسرے کے یونیک کیریکٹرسٹکس ہے اس کو کاپی کرنا ایکچولی جائز نہیں ہے شریعت کے اندر. میلس کو فیمیلس کو کاپی کرنا یا فیمیلس کو میلس کو کاپی کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے. تو اب جب چھوٹے موٹے ڈریسنگ میں جو ہے کاپی کرنا جائز نہیں ہے, تو ان لوگوں کے اوور آل رول میں, سوسائٹی میں جو رول ہے, گھر میں جو رول ہے, اس کو کاپی کرنے میں آپ سوچیے کہ ہاؤ اٹ کین بی الاؤڈ. تو یہ اس کے بہت نقصانات ہیں. اینڈ دیر آر لاٹ آف تھنگس. اگر سے اف یو آر ناٹ ریئلی مچ کنوینس, دین دیر آر لاٹ آف ادر بکس وچ یو کین ریڈ. اگر سے آپ کو ٹائم میں بولنا بھول گیا آپ کو, یہ واٹ ایور آئی ٹولڈ ان دا لاسٹ ریکارڈنگ was for those women who have to go out to work, باہر جا کے کام کرنے کے بارے میں تھے وہ ایشوز ریگارڈنگ. اگر گھر کے اندر رہتے ہوئے کوئی کام اگر سے کوئی عورت کر رہی, لائک کوئی جو ہے بعض لوگ جو ہے گھر میں رہ کے کچھ تو بھی کام کر سکتے ٹو ارن منی, رائٹ, لائک کمپیوٹر کے بیسس پہ کوئی تو بھی آن لائن کوئی جابس ہے. تو اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ یو کین ڈو اٹ ایز لانگ ایز اٹ ڈزنٹ ڈسٹرب یور ادر امپورٹنٹ رولس. آپ کے گھر میں دوسرے کام ہے اس کو ڈسٹرب نہیں ہو رہا, اور آپ جو ہے تھوڑا ایک فیو آورس نکال کے 2-4 گھنٹے جو ہے نکال کے آپ کو فری ٹائم ہے اگر سے آپ کو, تو فری ٹائم میں آپ کچھ تو بھی جو ہے یو آر ڈوئنگ سم تھنگ, یو آر میکنگ سم تھنگ اینڈ سیلنگ, لائک یو آر کوکنگ سم تھنگ اینڈ سیلنگ اٹ فرام یور ہوم, اور یو آر ڈوئنگ سم تھنگ ڈیزائننگ, ویب ڈیزائننگ, اور کچھ تو بھی آن لائن کنسلٹیشن, یا کچھ تو بھی میکنگ سم پروجیکٹس ان دا ہوم اینڈ ڈوئنگ اٹ اینڈ سینڈنگ اٹ. تو یہ چیزیں جو ہے اینڈ یو ارننگ منی, دیٹ ول بی الاؤڈ, دیٹس ناٹ اے پرابلم ایٹ آل, کیونکہ آپ گھر میں رہ رہے ہیں, باہر نہیں جا رہے ہیں اس کے لیے, تو دیٹ از ٹوٹلی الاؤڈ. اینڈ بٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اٹ شوڈ ناٹ ڈسٹرب یور ادر ایکٹیویٹیز. اگر سے آپ کو بچوں کو سنبھالنا مشکل ہو جائے اس کی طرف سے, گھر کا دیکھ بھال نہیں کر سک رہے ہیں آپ کی طرف سے, تو دین اٹ وونٹ بی الاؤڈ. تو اس حد تک جو ہے دیٹ ول بی الاؤڈ. ٹھیک ہے, السلام علیکم.